وما من دابۃ، اور نہیں کوئی جاندار. دابہ کا لفظ ہے نا دبیب سے نکلا. دبیب کہتا ہے رینگنے کو. سب سے سلو موشن یعنی حرکت. تو وہ سب جانور جو حرکت کریں خواہ وہ کتنی تھوڑی کیوں نہ کرے یا کتنی بھی سست کیوں نہ کرے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. تو کوئی بھی جاندار ایسا نہیں فی الارض، زمین میں، جو زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر رہتا ہو. ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ. طائر کس کو کہتے ہیں؟ اڑنے والے کو، فاعل کے وزن پر ہے. یطیرو، جو اڑتا ہو، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پرندہ تو اڑتا ہی پروں کے ساتھ ہے، پھر پروں کا ذکر کیوں ہے؟ یہ ایسے جیسے وہ دیکھے اپنی آنکھوں کے ساتھ. یہ ہم کیوں کہتے ہیں آنکھ کھول کے دیکھو، کان کھول کے سنو. بھئی سنتے کان سے، کان مزید کس طرح کہاں سے کھولیں گے؟ متوجہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. فرمایا جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی یقین کرو کہ وہ واقعی ایسا ہے. الا، مگر، امم، جماعتیں ہیں. کون ہے جماعتیں؟ کس کی بات ہو رہی؟ جانوروں کی اور پرندوں کی، سب کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وما من دابۃ، نہیں کوئی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو، مگر کیا ہے؟ امم، یہ سارے جانور کیا ہیں؟ کمیونٹیز ہیں. امم یہاں مراد ہے کمیونٹی. یہ کمیونٹیز ہیں، جماعتیں ہیں. کیسے؟ امثالکم، تمہاری مثال جیسی، یعنی جیسے تم ہو. تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ اور کس کو کیا؟ جانور جو زمین پہ چلتے ہیں اور پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں. اور یہ کس شکل میں ہے؟ جماعتوں کی شکل میں. ٹیم ورک ہے ان کے بیچ میں، کٹھے رہتے ہیں. ہاتھیوں کو آپ دیکھیے، کووں کو دیکھیے، چیونٹیوں کو دیکھیے، شہد کی مکھی کو دیکھیے. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں. یہ سب کس طرح رہتے ہیں؟ یعنی ان کا بھی زمین پر حق ہے. زمین صرف تمہارے لیے نہیں، زمین ان کے لیے بھی. ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب، کتاب میں، اور کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے. من شیء، کسی چیز کی، یعنی سارا ریکارڈ موجود ہے. دنیا میں کتنے پرندے آئے، کتنے مر گئے، کتنے اور آئیں گے، یہ سب ایک ایک پرندے کا نام لکھا ہوا. نام سے مراد اس کی تعداد. اسی طرح چونٹیاں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین پہ اتنی چونٹیاں. نو ون نوز. لیکن خالق کو پتا ہے کہ زمین پر کتنی چونٹیاں ہیں. ہم نے کتاب میں کچھ بھی کمی نہیں کی، یعنی ایک بھی لکھنے سے نہیں چھوڑا، سب لکھا ہوا ہے. کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ لکھنے کے لیے. سب ریکارڈ تیار ہے، محفوظ ہے، سب کچھ گنا ہوا ہے اللہ نے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کون؟ سب جانور اور پرندے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھی اٹھایا جائے. کیا حال ہوگا. یعنی ان گنت مخلوق ہے نا. کہتے ہیں یہ تو بہت پرانی رپورٹ ہے، اب مجھے نہیں معلوم اس کے بعد بھی کچھ دریافت ہوئے نہیں. 10 لاکھ یعنی 1 ملین سپیشیز کا پتہ لگایا گیا کہ کیا کیا زمین پہ بستا ہے. اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جیسے جانوروں کے گروپس ہوتے ہیں نا، کوئی میملز ہیں، کچھ دوسرے ہیں، پھر اس کے بعد پرندوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اور پھر ان قسموں میں مثلا طوطا لفظ جو ہے کتنی قسموں پہ بولتے ہیں نا. کون کون سا طوطا، کتنے قسمیں ہیں طوطے کی. چڑیا کی قسمیں ہیں، چیونٹیوں کی قسمیں ہیں، ہے نا. تو یہ امم ہے، یہ امت ہے. جیسے انسانوں کی قسمیں ہیں نا، لیکن سب پر کیا اطلاق ہوتا ہے؟ انسان کا. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سارے جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ان کا آپس میں حساب کتاب ہوگا. جس نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا اس کو بدلہ چکایا جائے گا. پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب بھی کوئی نہیں ہونا اور ہم ایسے ہی بس چھوٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں تو پرندوں کا بھی حساب کتاب ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن جریر نے روایت کی ہے اور بہقی کی روایت بھی ہے، قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کیونکہ یہ صاف آ رہا ہے نا قرآن میں، ثم الی ربہم یحشرون، حشر ہوگا ان کا بھی، ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا. اور جب ان کے آپس کے حقوق اور ظلم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ.
اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. اب آپ دیکھیے کہ جانوروں میں شعور کا لیول کیا ہے، بہت کم ہے. اس کے باوجود بھی ظلم کا حساب ہوگا. تو جو لوگ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا حق نہیں دیتے تو وہ کہاں سے چھوٹ جائیں گے، کہاں بھاگ جائیں گے وہ. لیکن سب سے مشکل ترین چیز اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سامنے آنا ہے، اس کا بدلہ ہونا ہے. یہ یقین نہیں آتا ہمیں. اصل میں بچپن سے عقیدہ اتنا خراب کیا گیا ہے نا، اتنا خراب کیا گیا ہے کہ آخرت کے معاملے کو بہت آسان کر دیا گیا کہ بس تم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس لیے فکر کی کیا بات ہے، بس پار لگ جاؤ. وہ چھڑا لے گا، اس کا پلو پکڑ لینا، وہ بچا لے گا، اور حساب کا خوف ہی نہیں ہے. تو جب حساب کا خوف نہیں ہے تو بھلا حساب کریں کیوں پھر ہم؟ اگر آپ کسی سے موت کی، حساب کتاب کی، قبر کی بات کریں تو وہ کہیں گے یہ کیا منحوس باتیں کرتے ہو، مرنے کی باتیں مت کیا کرو. حالانکہ وہ بہت بڑا فیکٹ ہے، خدا نہ خواستہ مرنا، جو کہ مرنا ہی ہے. قرآن پاک سورۃ الشورى کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، وما بث فیہما من دابہ، اور جو بھی اس نے پھیلائے جانوروں میں سے، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. ابھی تو کیا کیے، صرف پھیلا دیے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، ان کو سب کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے پر، اِذَا يَشَاءُ، جب وہ چاہے گا، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے. اب آپ اگر چاہیں کہ دنیا بھر کی چڑیاں جمع کریں، ہاتھ آئیں گے آپ کے؟ مچھر پکڑیں سارے اکٹھے؟ نہیں. سب بلیاں پکڑ لیں، کوئی بھی جانور، ہرن سارے ہی پکڑ لیں صرف. کوئی ملک کی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سارے ملک کے ہرنوں کو پکڑیں گے؟ ہاتھ کہاں سے آئیں گے اتنے؟ کتنی بڑی ایفرٹ چاہیے. اس وقت کوئی بڑی سے بڑی گورنمنٹ جس کے پاس بے شمار فنڈز ہو ان کاموں کو کرانے کے لیے، اگر وہ اناؤنس کرے کہ آج سے ہم زمین کی سب چیونٹیاں اکٹھی کریں گے، سب سانپوں کو ہم اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کر پائیں گے؟ سب چوہے پکڑنے لگے ہم تو بہت فساد کر دیا انہوں نے، جمع کر سکتے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جب وہ چاہے سب کو اکٹھا کر لے گا. اور پھر ثم الی ربہم یحشرون، ان کا بھی حشر ہوگا، ان کا بھی حساب ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا.